السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ آپ کو پتہ ہے آج شاہین انٹی جو ہے اپنے تمام کام جب کر لیتی ہیں نا تو پھر شاہین انٹی آتی ہیں اپنی یوٹیوب فیملی کی طرف بہت ساری باتیں کرنے کے لیے۔ اب جب آج میں سارے کام سے فارغ ہو گئی نا تو میں نے سوچا آج آپ سے کروں گی میں باتیں کس بارے میں، پتہ ہے کچھ؟ رجب کے بارے میں۔ رجب وہ خوبصورت مہینہ ہے جو کہ جب آتا ہے نا تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ رجب جو ہے نا، رجب رحمت کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور لیکن ہم جتنی دفعہ بھی یہ باتیں سنتے ہیں نا ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رجب جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اب رجب میں جو ہے نا وہ 3 حرف ہیں۔ 3 حرف کون سے ہیں بھلا؟ را، جیم اور با۔ اب را سے مراد رحمت اور جیم سے مراد جو ہے نا، جیم سے مراد ہے جرم اور بے سے مراد ہے بھلائی، یعنی کہ رحمت، جرم اور بھلائی۔ تو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، میری رحمت کا مہینہ، تو بھلائی کا مہینہ ہے، تو رحمت اور بھلائی کے بیچ میں جب جرم آ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے جو اس مہینے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم عبادت سے دور ہو گئے تھے نا، غافل ہو گئے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ توبہ کریں۔ توبہ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اس سے توبہ کریں ہم اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول گئے تھے، ہم بھٹک گئے تھے، ہم تیری رحمت سے دور ہو گئے تھے، لیکن یہ مہینہ آ گیا نا تو اب ہمیں ساری محبت جو ہے وہ ٹوٹ کے ہمارے اندر جو ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں تو مسلمان غیر مسلم بھی نا اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ لوگ جو ہیں وہ چاند دیکھ رہے ہیں رجب کا اور خوش ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ ٹی وی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو جب مہینہ بدلتا تھا تو بہت سے لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، رجب کا، شعبان کا، رمضان کا اور خاص کر عید الفطر کا۔ تو ان مہینوں کی شہرت پورے علاقے میں ہو جاتی تھی کہ بھئی رجب کا چاند دکھ گیا، مسلمانوں کا چاند دکھ گیا، تو لوگ جو ہیں اس کا بہت ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو آج میں رجب کے بارے میں آپ کو، رجب کے مہینے کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں بیان کروں نا تو بہت زیادہ ہے، میں بیان شاید نہ کر پاؤں، تو تھوڑی سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ روزے اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے والی ہوں، بات کا آغاز کرنے والی ہوں، تو آپ سے گزارش کر دوں کہ بھائی جو ہے ابھی تک اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں نا اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے کر دیجئے شاہین انٹی کے چینل کو سبسکرائب، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں، جو کہ بار بار معلوم ہونے پر بھی دل چاہتا ہے کہ اور معلوم ہو اور معلوم ہو۔ اگر ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ باتیں ہزاروں لاکھوں دفعہ سننے کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں بار بار ہمیں سنائی جائیں، ہے نا۔ تو بھائی جلدی سے میرے چینل کو کر دیجیے اسی بات پہ سبسکرائب۔ اور بھائی میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ جب یہ رجب کا چاند دکھتا ہے نا تو پہلی تاریخ کا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے نبی جی نے بتایا ہے کہ 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھنے سے، اور دوسری تاریخ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تیسری تاریخ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ آپ نے اتنی سی محنت کری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام وہ گناہ معاف کر دیے جن کا آپ کو بہت دفعہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور بہت دفعہ پچھتاوا نہیں بھی ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہم گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، یا ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی باتیں جب ہم وہاں جائیں گے نا تو آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑی سزا بن جائیں گی۔ تو بھائی یہ دیکھیں دن بھی بہت چھوٹے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، ہم لوگ اتنا پانی پیتے ہیں نہیں پیتے نا، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے اور ہمیں اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 3 روزے نہیں رکھ پائے ہیں تو مہینے میں آپ جتنے بھی روزے رکھیں گے تو ایک روزہ رکھنے سے نا پورے 1 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔
کتنی خوبصورت بات ہے کہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک روزے کے بدلے وہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ، تجھ سے جتنا ہم پیار کرتے ہیں ہم بیان نہیں کر پاتے، لفظوں میں وہ بیان ہی نہیں کر پاتے۔ تو آپ میں کر رہی ہوں رجب کے مہینے کی فضیلت جو ہے نا اس کی بات آپ سے، کہ رجب جو ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا۔ تو جب آپ بیج نہیں بوئیں گے رجب میں تو شعبان میں پانی کس چیز کو ڈالیں گے اور رمضان میں فصل کس چیز کی کاٹیں گے؟ تو بھئی یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے نا، تو اپنی تمام عبادتیں جو آپ سے دور ہو چکی تھی یا آپ غافل ہو چکے تھے دوبارہ شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور توبہ استغفار کریے حد سے زیادہ کثرت کے ساتھ، اور اس مہینے کے اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بندوں، یہ جو رجب ہے نا اس میں رحمت اور بھلائی کے درمیان تیرے جرم ہے، آجا میری رحمت میں میں تجھے بخش دوں گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں بھلا رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکتا ہے، کیسے کاٹے گا؟ تو بھئی جلدی سے عبادت کے لیے ہو جائیں تیار۔ جو عبادتیں آپ تھوڑا سا لاپرواہی میں ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، وہ عبادتیں زور شور سے شروع کر دیجئے دوبارہ آ کے، کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اسے ہرگز نہیں جانے دیجیے گا، کیونکہ ابھی تو ہماری زندگی میں یہ مہینہ آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب دوبارہ یہ مہینہ آئے تو ہم عبادت کرنے کے قابل ہی نہ ہوں، ہم نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، بلکہ ہم زندہ نہ ہوں، اور ان چیزوں سے پھر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے جو ہے نا بھائی، یہ جو مہینہ آپ کو ملا ہے اس کی قدر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پھر یہ خوبصورت مہینہ داخل کر دیا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو رجب کے حوالے سے نا بہت پیاری بتانے والی ہوں، وہ بات ہے جو مجھے بہت زیادہ میرے دل کو خوش کرتی ہے، کہ جب میں یہ بات پڑھتی ہوں نا تو میں اس جملے کو نا بار بار پڑھتی ہوں لیکن میرا دل نہیں بھرتا ہے، کہ میں نے پڑھا ہے، روایت ہے نا کہ رجب میں نا کسی مسلمان کی پریشانی آپ دور کریں گے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اتنا بڑا محل دے گا، اتنا حسین محل دے گا، اور وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ سبحان اللہ! کہ اگر آپ کسی مسلمان کو دیکھیں وہ پریشان ہے اور آپ اس کی پریشانی دور کرنے پر قادر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنے مسلمان شخص کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، تو اس موقع کو، اس مہینے کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ کہ اگلے سال میں بار بار پھر یہی کہوں گی کہ پتہ نہیں ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، تو نماز کی پابندی کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اور کثرت سے عبادت کیجئے، اور درود پاک کا اہتمام کیجئے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کہنا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً میں آپ کو رجب کے مہینے میں رجب کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتی رہوں گی، کہ رجب کی فضیلتیں بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی کیجیے گا بہت زیادہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کی کمی کو دور کرے اور سجدوں میں لذت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر میں یہ کہنا ہرگز نہیں بھولوں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو بھائی آپ میرے چینل کو نا جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ تو آج کے لیے جو ہے نا بس اتنا ہی کہوں گی، لیکن ایک بات جانے سے پہلے بتا دوں، بار بار جو بچے ہیں نا، بڑی ہیں میرے بیٹے بیٹیاں، اور بھائی تو شائن آنٹی سے فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے پریوں کی کہانی سنائیں، تو پریوں کی کہانی بھی میں سنا سکتی ہوں، کیونکہ وہ بھی سبق آموز کہانی، لیکن بھائی مجھے اس کے لیے ٹائم چاہیے، کیونکہ میں پریوں کی کوئی سبق آموز کہانی دیکھوں گی، یاد کروں گی۔ اگر مجھے یاد آ گئی تو میں ضرور ان لوگوں کو کہانی سناؤں گی جن کو شوق ہے پریوں کی کہانی سننے کا، لیکن بھائی سبق آموز ہونا چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر اسلامی جو واقعات ہیں، سبق آموز کہانیاں ہیں، وہ سنائی جاتی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو پریوں کی کہانی ضرور سناؤں گی۔ آج جو ہے نا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی نا تو پھر ملیں گے۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں بہت زیادہ یاد۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔